حي على الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ونهى عن الوشم. رواه البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز ذی وقار سامعین و سامعات، مختصر حمد و ثناء کے بعد آج میں جس موضوع کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نظر بد. معاشرے میں نظر بد کے حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں. معاشرے میں نظر بد کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں. سب سے پہلے نظر بد کے حوالے سے جو بات کرنی ہے وہ اس کے ثبوت کے حوالے سے قرآن و حدیث میں نظر بد جو ہے حقیقت کو تسلیم کیا گیا ہے. نمبر 2، نظر بد کے اسباب کیا ہیں، نظر کیوں لگتی ہے. نمبر 3، اس کی علامات کیا ہیں. نمبر 4، کن کن چیزوں کی نظر لگ سکتی ہے. نمبر 5، اس کا علاج کیا ہے، حل کیا ہے. اختصار کے ساتھ یہ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہماری عزتوں کو، ہمارے اموال کو نظر بد سے محفوظ رکھے. آپ احباب سے ایک خصوصی گزارش ہے کہ آپ نے مکمل اطمینان کے ساتھ اور مکمل توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کرنا ہے انشاءاللہ. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. بطور ثبوت کے میں اسی کا حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سورہ قلم 29ویں پارے میں یہ صورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، قریب ہیں کہ یہ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے آپ کو پھسلا دیں. لما سمعوا الذکر، جب یہ ذکر سنتے ہیں، قرآن حدیث سنتے ہیں، یہ گھور گھور کے جو آپ کو دیکھتے ہیں، ٹیڑھی آنکھیں کر کے یہ جو آپ کو دیکھتے ہیں، تو یہ قریب ہے کہ آپ کو پھسلا دیں. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور وہ کافر اس قرآن کو سن کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو سن کے وہ کیا کہتے تھے کہ یہ تو کسی دیوانے کا، مجنون کا کلام ہے. مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کافروں کی ایک کیفیت بیان کی ہے کہ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ آپ کو اپنی آنکھوں کے ذریعے پھسلا دیں، قریب ہے کہ وہ ایسا کر دیں. تو
تو اس سے مراد کافروں کی طرف سے نظر بد ہے، یعنی کافروں کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کرتے ہوئے وہ آپ کو اس طرح گھور کے دیکھتے ہیں کہ قریب ہے کہ ان کی نظر بد آپ پر کام کر جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق، نظر بد کا لگ جانا یہ حق ہے، یہ تسلیم شدہ ہے، یہ عینی ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ وَنَهَا عَنِ الْوَشْمِ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے سے منع کر، گدوانے سے اور گودنے سے منع کیا ہے، لیکن العین حق، آپ نے فرمایا کہ یہ نظر بد کا لگ جانا یہ حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ نظر بد انسان کو موت تک لے جاتی ہے۔ یہ جو اسباب الاموات ہیں، موت کے اسباب ہیں، ان اسباب میں ایک نظر بد بھی ہے۔ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب کسی کو موت دیتا ہے، ایک انسان کا وقت پورا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کسی کو اٹیک ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر کسی وجہ سے کسی نہ کسی معاملے میں اس طرح کی اموات ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں، اور بغیر عذر کے بھی، بغیر کسی سبب کے بھی انسان فوت ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اسباب بیان کیے گئے ہیں ان اسباب میں ایک سبب نظر بد کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الصحیحہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر من یموت من امتی، میری امت کے اکثر لوگوں کی جو اموات ہیں، علی قضاء اللہ و قدرہ من العین، میری امت کے اکثر لوگوں کی اموات اللہ کے فیصلے، تقدیر کے جو بات لکھی ہوئی ہے اس کے بعد اکثر اموات اس نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث امام البانی رحمہ اللہ نے ذکر کی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو العین، یہ جو نظر بد ہے، یہ آدمی کو قبر تک لے جاتی ہیں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ ایسی خطرناک ہے نظر بد۔ اور ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کا انکار کر دیتے ہیں، نظر بد کا انکار کر دیتے، وہ اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ پر توکل ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، یہ چیزیں کچھ نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ، اللہ کی بنائی ہوئی خلقت وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ اور یہ نظر بد کا علاج جو ہے یہ کوئی اللہ پر توکل کے منافی نہیں ہے، اللہ پر یقین کے منافی نہیں ہے، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، عین یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، آپ کو بھی یہ علاج کیا گیا ہے، آپ پر بھی کیا گیا ہے یہ علاج۔ تو یہ نظر بد ایسی چیز ہے کہ اس کا ثبوت موجود ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو موت تک لے جاتی ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو قبر تک لے جاتی ہے۔ نظر بد ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے۔ یہ حدیث میں کیوں کہا گیا ہے اونٹ کو ہنڈیا تک لے جاتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صحت مند اونٹ، اچھا خاصا تگڑا اونٹ، جب اس اونٹ کو نظر لگ جاتی ہے تو وہ لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، وہ مقابلے کا نہیں رہتا، وہ کام کے لائق نہیں رہتا۔ پھر مالک کیا کرتا ہے؟ مالک یا تو اس کو بیچ دیتا ہے کوڑے دام میں، یا پھر اس کو ذبح کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ اونٹ کو نظر بد ہنڈیا تک لے جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نظر بد جو ہے یہ بعض اوقات انسان کو دیوانہ کر دیتی ہے۔ اچھا خاصا انسان
درست ذہن والا، دماغ والا، نظر بد کی وجہ سے وہ دیوانہ پاگل ہو جاتا ہے، اور یہ نظر بد انسان کو اونچائیوں سے نیچے گرا دیتی ہے۔ یہ ایسا فعل ہے، تو یہ اس کا ثبوت ہے، قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس کا ثبوت موجود ہے، اور یہ ہوتی ہے، نظر بد لگتی ہے انسان کو۔ اس کے اسباب کی طرف آتے ہیں، مفسرین نے بہت سارے اس کے اسباب بیان کیے ہیں نظر بد کے۔ اسباب میں ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ نظر بد لگنے کا ایک سبب یہ ہے کہ اللہ نے انسان پر جو نعمتیں کی ہیں ان کا کثرت کے ساتھ اظہار، اللہ کی نعمتوں کا انسان اظہار کرے، لیکن یہ جو کثرت کے ساتھ اظہار ہے یہ انسان کو نقصان میں ڈال دیتا ہے۔ اور نقصان کیا ہے؟ نقصان میں سب سے بڑا نقصان یہی کہ نظر بد لگ جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں انسان نئی گاڑی خریدتا ہے، اس گاڑی کو خریدنے کے بعد وہ اس کو اپنے معاشرے میں، لوگوں میں، دوستوں میں، احباب میں بیان کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس گاڑی پر کوئی سوار ہوتا ہے، کہیں جانا ہوتا ہے، وہ سفر کرتا ہے اور نظر بد لگنے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور وہ نویلی گاڑی اس کا کباڑہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح اور بھی کوئی بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں جن کا کثرت کے ساتھ اظہار جو ہے یہ نظر بد کی اس میں آ جاتے ہیں۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اس کو بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ کثرت سے جو نعمتوں کا اظہار ہے، اس سے بھی یہ سبب ہے نظر بد کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالی اس بندے کو پسند کرتا ہے جو بندہ اتقی، متقی ہو، محبوب ہے اللہ کو متقی۔ نمبر 2، الغنی، بے پرواہ، لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے۔ اللہ نے جو کچھ لکھ دیا ہے، جتنا لکھ دیا ہے اس پر خوش ہے، یہ بے پرواہ ہے، غنی، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ الخفی، تیسری جو صفت بیان کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ الخفی ہو۔ الخفی کا کیا معنی ہے؟ گمنام ہو، کوئی خاص اس کو جاننے والا کوئی نہیں، اس کا کوئی عہدہ، کوئی اس مال و متاع جو نظر آ رہا ہو، معاشرہ اس کو دیکھ رہا ہو، بڑی حویلی ہے، بڑی گاڑی میں گھومتا ہے، بڑی عالیشان اس کی نوکری ہے، بڑا بن ٹھن کے رہتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ کیفیت ہے کہ لوگ اپنے بالوں کو بنانے کے لیے پتہ نہیں کتنا کچھ خرچ کر دیتے ہیں، ان بالوں کی خوبصورتی کو دکھانے کے لیے، اپنے لباس کی خوبصورتی کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، اپنے جسم کی خوبصورتی کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں۔ اور یہ صرف اس لیے نہیں کرتے کہ میں اچھا ہو جاؤں، بلکہ میں اچھا دکھوں، میں اچھا نظر آؤں، میری یہ چیز لوگ دیکھیں، لوگ واہ واہ کریں۔ یہ جو واہ واہ ہے دراصل یہی نظر بد ہے، یہ واہ واہ یہی نظر بد ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا محبوب ہے جو گمنام ہو۔ تو یہ جو اظہار نعمت میں انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، تو وہ نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ خوشی کا جو اظہار ہے، یہ خوشی کا اظہار بھی بعض اوقات انسان اس میں بھی نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے۔ شادی ہوتی ہے، دولہا دلہن بڑے خوش ہوتے ہیں، اس کے اہل و عیال بھی خوش ہوتے ہیں، دونوں طرف سے جو خاندان ہے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اس خوشی کو دکھایا جاتا ہے، وہ خود بھی خوش ہوتے ہیں، خوشی دکھائی بھی جاتی ہے، دکھانی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ آپ ولیمہ کریں۔ ولیمہ کا مقصد یہی ہے، لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں تک پیغام پہنچے، لوگوں کو معلوم پڑے۔ لیکن خوشی کا جو اظہار ہے، اس خوشی کے اظہار میں انسان جب کثرت سے بڑھتا ہے
تو یہاں پر بھی وہ نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دولہے کو دعا دینے کا کہا گیا ہے۔ کہا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم پڑا، آپ نے پوچھ لیا، انہوں نے بتایا کہ جی میں نے نکاح کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کرنے سے پہلے آپ نے ان سے کیا کہا؟ بارک اللہ لک، اللہ آپ کو برکت دے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری ذبح کر لیں، ایک بکرے کا ولیمہ کر لیں، لیکن کریں۔ تو یہ جو خوشی کا اظہار ہے، یہ خوشی کے اظہار پر جو دوسرے لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ وہ بھی اس نعمت کو حاصل کر چکے ہوں، اور ضروری نہیں کہ وہ آپ کی خوشی میں بطور خوشی شریک ہو جائیں۔ وہ واہ واہ کریں گے اور واہ واہ سے نظر بد لگ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر کثیر۔ جب آپ کسی کے ولیمے میں جائیں، جب آپ کو علم ہو کہ فلاں نے نکاح کیا ہے، شادی کی ہے، تو اس کو دولہے کو یہ دعا دی جائے۔ اکثر جو شادیاں ٹوٹتی ہیں، ان شادیوں کی جو ٹوٹنا ہے اس کی ایک وجہ ائمہ کرام نے نظر بد ذکر کی ہے۔ جب یہ ایک انسان کو موت اور قبر تک لے جا سکتی ہے تو یہ کیا شادیاں نہیں توڑوا سکتی؟ ممکن ہے، اور ایسا ہوتا ہے، معاشرے میں دیکھا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شادیوں میں بعض شادیاں وہ کامیاب نہیں ہوتی، اس میں بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے میں وہ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، جب رشتہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت جھوٹ کذب سے کام لیا جاتا ہے، اس طرح اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں۔ ان اسباب میں ایک سبب نظر بد کا بھی ہے، اس لیے دولہے کو برکت کی دعا دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے۔ تو خوشی کا جو اظہار ہے، بعض اوقات اس میں بھی انسان کو نظر بد کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ منع نہیں کیا گیا، خوشی کے اظہار سے منع نہیں کیا گیا، اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے انسان کو، لیکن اس میں اس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ خوشی کہیں پر بھی جا کر غم میں تبدیل ہو رہی ہے، پریشانی میں تبدیل ہو رہی ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نظر بد کا ہونا۔ اسی طرح اس کا ایک سبب اور بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ حسد ہے۔ حسد، یہ حسد اکبر الکبائر میں سے ہے۔ اکبر الکبائر کا کیا مطلب ہے کہ اس حسد کی وجہ سے یہ خود ایک گناہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ گناہ انسان کی نیکیوں کو مٹا دیتا ہے۔ انسان کے نیکیوں کو بعض گناہ مٹا دیتے ہیں، اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ اس ایک گناہ کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ حسد بھی اس میں سے ایک ہے۔ نظر بد لگانا یہ کوئی اچھا فعل تھوڑی ہے، نظر بد کسی پر لگانا یہ کوئی اچھا فعل نہیں ہے۔ اب ایک واقعے سے اس کو سمجھیں گے تو یہ اچھا فعل نہیں ہے، مسلمان کو نقصان پہنچانا یہ اچھا فعل نہیں ہے۔ یہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے انسان کو؟ نظر بد کی وجہ سے، ایک حسد سے۔ حسد کرتا ہے تو انسان یہ کام کرتا ہے، اور یہ حسد خود یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں کہ ایک نعمت اللہ نے کسی کو دی ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، میں حسد کرتا ہوں کہ اس کے پاس کیوں ہے۔ گناہ کیسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے لکھا ہے تقدیر میں اس سے راضی نہیں ہوں کہ اللہ نے اس کے لیے لکھی، میرے لیے کیوں نہیں لکھی؟ اس کا مطلب یہ ہوا نا حسد کا۔ اور اس حسد کی وجہ سے انسان بعض اوقات اپنے دوست کا بھی دشمن بن جاتا ہے۔ دو بھائیوں میں لڑائیاں ہو جاتے، جھگڑے ہو جاتے حسد کی وجہ سے، اور اسی حسد کی وجہ سے نظر بد لگتی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہ علاج بتایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا ہے، ہم تک یہ قرآن کے ذریعے ہمیں بتلایا گیا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ،
ہر حسد کرنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دم کیا کرتے تھے اس میں بھی یہ جملے تھے حسد کے حوالے سے۔ تو یہ اسباب ہیں۔ اظہار نعمت میں حد سے تجاوز، کثرت کے ساتھ اظہار نعمت کرنا، یہ بھی انسان کو بعض اوقات نظر بد کا شکار کر دیتی ہے۔ خوشی انسان کو پہنچتی ہے اور انسان اس میں خوش ہوتا ہے، انسان کے اہل و عیال بھی خوش ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ خوشی نظر بد کا شکار ہو جاتی ہے اور انسان غمگین ہو جاتا ہے۔ پھر معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں حسد کی وجہ سے انسان نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ اس کے علاج میں اچھا یہ کن کن چیزوں میں ہوتی ہے؟ نمبر ایک، انسان کو نظر لگا سکتا ہے۔ یہ تو دلائل سے واضح ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو نظر بد لگا سکتا ہے، ایک انسان کی آنکھوں سے دوسرے کو نظر بد لگ سکتی ہے۔ اسی طرح یہ جو شیاطین ہیں، جن بھی انسان کو نظر بد لگاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان بالخصوص جب انسان بیت الخلاء میں جائے پیشاب پاخانہ کے لیے، تو انسان کی جو شرمگاہ ہے وہ اور جنوں کی نظر کے بیچ میں اگر کوئی پردہ ہے تو وہ یہ دعا ہے جو انسان دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جو شیاطین جن ہوتے ہیں وہ اکثر انسان کو بیت الخلاء میں جب انسان جاتا ہے اس وقت نظر بد لگاتے ہیں۔ بہت بڑا ایک حادثہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ اس حادثے کا شکار بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ، مرد خواتین زیادہ ہیں، بچے بھی زیادہ ہیں اس حادثے کا شکار۔ اسی طرح جانوروں کی آنکھوں سے بھی انسان کو نظر لگ سکتی ہے، نظر بد جانوروں کی آنکھوں سے۔ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جانوروں کا نام لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کتا، یہ جو کالا کتا ہوتا ہے، اگر یہ اس وقت انسان کے سامنے آ جائے جب انسان کھانا وغیرہ کھا رہا ہو تو اس وقت یہ کالے کتے کے بھی انسان کو نظر بد لگ جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنے کھانے میں سے کچھ اس کو ڈال دے، اپنے کھانے میں سے کچھ اس کو کھلا دے۔ زہریلا سانپ، اس کی نظر بد، یہ تو عام ہے، یہ عام ہے۔ اسی طرح دیگر جانور، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کی بھی انسان کو نظر بد لگ سکتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر بتایا ہے، صبح شام آپ 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، اور بالخصوص جب آپ سفر میں ہوتے تھے اور سفر میں کہیں پر بھی آپ پڑاؤ کرتے تھے، ٹھہرتے تھے، رکتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ دعا کے کلمات، الفاظ کیا ہیں، جملے کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ نظر بد سے بچنے کا بہترین علاج بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھی اس کے فوائد ہیں۔ ان فوائد میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ، میں تیرے تمام کلمات کے ذریعے ان تمام مخلوقات کے شر سے پناہ میں آتا ہوں جن کو تو نے پیدا کیا۔ کتنی ساری مخلوقات جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن ان مخلوقات سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ان تمام مخلوقات کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی جائے تمام مکمل کلمات کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ انسان کو ان تمام مخلوقات کی نظر بد سے بھی محفوظ کر لے گا اور ان کی طرف سے دیگر آنے والے نقصان سے بھی محفوظ کر لے گا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی نظر بد انسان کو لگ جاتی ہے۔ علاج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتلائے ہیں، قرآن و حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں، ائمہ کرام نے ان کو ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک علاج یہ بتایا گیا ہے کہ انسان احتیاطی تدابیر اختیار کرے۔ احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ احتیاطی تدابیر میں ہم یعقوب علیہ السلام کے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔
یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، ان کے بیٹے جوان تھے، صحت مند تھے، اور اللہ نے بیٹے بھی زیادہ دیے تھے، 8 9 10 ان کے بیٹے تھے. تو وہ بیٹے جب گورنمنٹ سے، عزیز مصر سے غلہ لینے کے لیے گئے، گندم لینے کے لیے گئے، تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو ایک نصیحت کی. وہ نصیحت کیا تھی؟ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بیٹو جب تم عزیز مصر کے دربار میں پہنچو تو لا تدخلوا من باب واحد، تم سب کے سب بیک وقت ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. کیا کرنا؟ وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. وجہ کیا ہے؟ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ کی طرف سے کوئی بھی چیز، اگر کوئی نقصان، کوئی اس طرح کا معاملہ جو ہمارے لیے ٹھیک نہ ہو، وہ اگر آپ کو پہنچے تو میں تمہیں بچا نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ میں تمہیں احتیاطی تدابیر یہ دے رہا ہوں کہ تم سب نے بیک وقت ایک ساتھ داخل نہیں ہونا. میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اللہ کی طرف سے کچھ بھی آ جائے تو. ان الحکم الا للہ علیہ یتوکل فلیتوکل المتوکلون. تو یہ جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، اب وہ بیٹے ایک سے زائد تھے، کثرت میں تھے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. اولاد اللہ تعالیٰ زیادہ دے اور اولاد میں بیٹے زیادہ دے، اس کو زیادہ نعمت سمجھا جاتا ہے. اور پھر وہ سارے کے سارے جوان ہو اور وہ سارے کے سارے صحت مند ہو، قوی ہو، مضبوط ہو، تو انسان ان پر بڑا فخر کرتا ہے. معاشرے میں دیکھا جا سکتا ہے انسان بڑا فخر کرتا ہے، فلاں بیٹا فلاں کام کرتا ہے، فلاں بیٹا فلاں کام کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، آمدنی کے ذرائع ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ چیزیں انسان فخریہ پیش کرتا ہے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کو یہ نصیحت کی کہ آپ نے ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا. اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے جو بیٹوں کو یہ احتیاطی تدابیر سکھلائی اور ساتھ میں یہ کہا کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا. دراصل یعقوب علیہ السلام کا یہ کہنا یہ واضح کرتا ہے کہ کہیں تم ایک ہی ساتھ ایک ہی دروازے سے داخل ہو، کسی کی نظر بد نہ لگ جائے. یہ سب بھائی ہیں اور سب جوان ہیں، صحت مند ہیں، تو کوئی واہ واہ نہ کر دے. ماشاءاللہ کہنے کے بجائے کوئی اس طرح کی نظر نہ لگا دے. تو یعقوب علیہ السلام نے احتیاطی تدبیر سکھائی اپنے بچوں کو، بیٹوں کو. تو ہمیں بھی احتیاطی تدابیر کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے اظہار میں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے. اظہار ہونا چاہیے، ایسا بھی نہیں کہ انسان بالکل اس طرح کی زندگی گزارے کہ فقر و فاقہ والا لگے، محتاج قلاش لگے، مسکین یتیم نظر آئے، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن ان کا جو اظہار ہے اس میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اسی طرح اس کے علاج میں ذکر و اذکار بھی بتائے گئے ہیں. صبح شام کے جو اذکار ہیں، یہ صبح شام کے اذکار انسان کو ہر قسم کے شر سے اللہ کی پناہ میں دے دیتے ہیں. یہ محفوظ ترین قلعہ ہے انسان کے لیے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پر بڑی وضاحت کی ہے کہ یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں، ان کے فوائد میں انہوں نے بہت سارے فوائد بیان کیے. اذکار میں 100 سے زیادہ فوائد انہوں نے بیان کیے. ان فوائد میں ایک فائدہ یہ بھی ذکر کیا کہ یہ تمام قسم کے شر سے انسان کو بچانے کے لیے مضبوط ترین قلعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دم کیا کرتے تھے. اگر وہ جو دم ہیں ان کے کلمات کو اٹھا لیا جائے تو وہ بڑے ہی جامع ترین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے تھے، اذکار ان پر پڑھا کرتے تھے، تو یہ جامع ترین تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے. ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دم کیا، آپ بیمار تھے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ پر دم کیا گیا. تو یہ اذکار یہ بھی بہت فائدہ مند ہے انسان کے لیے. ہم سب کو گھر میں بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، یہ اذکار یاد کرنے چاہیے. جہاں سنت ہے، جہاں ان کو پڑھنا ثواب ہے، وہاں اپنی حفاظت، اپنے اہل و عیال کی حفاظت، مال کی حفاظت، صحت کی حفاظت، جان کی حفاظت، یہ سارے اذکار کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں. اسی طرح یہ جو دم ہے، دم بھی بتلایا گیا.
دم بھی علاج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین ہے علیہ السلام، اور نبی علیہ السلام پر انہوں نے دم کیا، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا، اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں ہر قسم کی شر سے، ہر قسم کی تکلیف سے۔ اس میں ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے جو دم کیا اس میں من کل شر عین او حاسد، ہر حسد کرنے والے کی ہر حسد کرنے والے کے حسد سے اور ہر نظر بد لگانے والے کے نظر بد سے میں آپ کو اللہ کی پناہ میں لاتا ہوں، اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو دم دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں ہے اور ایک بچہ ہمارے گھر میں تھا اور وہ رو رہا تھا، شدت سے رو رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کو نظر بد کا دم کیوں نہیں کرتی؟ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک بچی ہمارے گھر میں تھی، اس کا جو چہرہ ہے وہ سرخی میل سا ہو چکا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بچی کو نظر بد ہے، آپ اس پر دم کریں۔ اسی طرح اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے وہ انتہائی کمزور ہو گئے، تو نبی علیہ السلام آئے ہمارے گھر پہ اور کہا کہ کیا ان کو کھانا وانا نہیں کھلاتے، یہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں؟ کہا کہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ان کو شاید نظر بد لگی ہے، کھانا وانا تو ہم ان کو فل کھلاتے ہیں، ہم ان کا خاص خیال رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کمزور ہی ہیں، صحت نہیں پکڑ رہے، تو فرمایا ان کو نظر بد ہے تو اس کا دم کیا جائے۔ تو وہ واقعہ اس سے بھی ہمیں ایک علاج وہ نظر آتا ہے، وہ علاج یہ ہے کہ جس انسان پر شک ہو کہ فلاں کی وجہ سے نظر لگی ہے، اس انسان کو بلایا جائے اور اس انسان سے وضو کرایا جائے، وہ جو وضو کا پانی ہے اس پانی کو اس نظر بد والے پر انڈیلا جائے، پورے جسم پر انڈیلا جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ حدیث سے واضح ہے۔ مسند احمد کا یہ واقعہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مدینہ سے مکہ کا ایک سفر کیا، تو یہ سفر میں مقام جحفہ پر جب پہنچے تو مقام جحفہ پر انہوں نے غسل کیا، اور غسل کیا کھلے میدان میں، تہ بند باندھ کر کھلے میدان میں انہوں نے غسل کیا۔ جب یہ غسل کر رہے تھے تو بنی عدی بن کرب اس قبیلے کے سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو جب وہ غسل کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا یہ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ انتہائی خوبصورت انسان تھے، بڑے خوبصورت، جسم بڑا نرم ان کا، بڑے خوبصورت ہے۔ جب وہ قریب سے گزرے تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کتنا خوبصورت انسان ہے، کیسا حسین و جمیل اس کا چہرہ ہے، اس کی یہ جو جلد ہے یہ کتنی نرم ملائم ہے، اس جیسے انسان کو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اب انہوں نے ماشاءاللہ نہیں کہا۔ جب انہوں نے یہ بات کی اور وہ وہاں سے گزرے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے غسل کر رہے تھے وہ وہیں گر گئے، وہیں گر پڑے، کمزوری کی وجہ سے اور نظر بد لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو گئے، اور اس کمزوری میں وہ کھڑے تک بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ان کو اٹھا کے لایا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کسی پر کوئی شک ہے کہ اس کو شاید کسی نے نظر بد لگائی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ یہاں سے گزرے تھے، ان کو بلایا گیا۔ جب ان کو بلایا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو نظر بد کی وجہ سے، یعنی آپ نے اس کو قتل قرار دیا ہے، نظر بد لگانا۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ وضو کریں، وضو بھی کروایا، یہ جو گھٹنے ہیں ان کو بھی پانی سے دھلوایا، اور اس سے اوپر یہ اس جگہ کو بھی نبی علیہ السلام نے پانی سے دھلوایا، اور وہ جو پانی تھا جس سے عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے یہ وضو کیا یا یہ دھویا جسم کو انہوں نے، تو وہی پانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کے سر سے، یعنی پچھلی سائڈ سے سر اور جسم کا جو پچھلا حصہ اس پر گرایا، تو وہ جیسے ہی گرایا تو سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ ٹھیک ہو گئے،
اور وہ ویسے ہی لوگوں کے ساتھ چلنے لگے جیسے وہ پہلے چل رہے تھے. تو یہ بھی ایک علاج ہے. اس کا علاج ہے کہ جس پر شک ہو اس سے کم وضو کرایا جائے, اور وہ جو وضو کا پانی ہے وہ جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر انڈیل دیا جائے, بیک وقت انڈیل دیا جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی اس کو صحت یاب کر دے گا. تو یہ علاج بتایا گیا ہے. آخری مختصر سی بات ذکر کرتا ہوں, اس کی وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ کسی کو نظر لگی ہے. اس میں قرآن حدیث کے نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بچے کثرت کے ساتھ رونا شروع کر دیتے ہیں تو ان پر یقیناً کوئی نظر بد ہے. ایک تو کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے, اس بیماری کے علاوہ اگر کوئی بیماری محسوس نہیں ہو رہی تو یہ نظر بد ہوتی ہے کہ بچے ضد کرتے ہیں, زیادہ روتے ہیں, یہ نظر بد کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی طرح بچہ صحت مند نہیں ہو رہا. صحت مند نہ ہونے کی ایک وجہ جہاں بیماری ہو سکتی ہے, اس کے بعد ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچے کو نظر بد لگی ہوتی ہے. اسی طرح انسان کھڑا اگر گر جاتا ہے تو یہ بھی نظر بد کی علامت ہے کہ اس پر کسی کی نظر بد لگی ہوئی. اسی طرح انسان کمزور ہونے لگ جاتا ہے, صحت مند انسان کمزور ہونے لگ جاتا ہے, تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ انسان کو وہ انسان نظر بد کا شکار ہے. خوشی میں انسان بے انتہا خوش ہوتا ہے اور اس خوشی میں اچانک اس پر کوئی غم آ جاتا ہے, تو یہ جو غم ہے اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان نظر بد کے شکار ہوا ہے. یہ تمام چیزیں, یہ تمام معلومات قرآن حدیث جو یہ آپ کے سامنے دلائل ذکر کیے انہی سے حاصل ہوتی. نظر بد میں علاج بھی بتایا گیا ہے, احتیاطی تدابیر, ذکر و اذکار, شرعی دم, اور جس پر شک ہو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے یا غسل کر لے, اس کا جو پانی ہے وہ نظر بد جس کو ہوا ہے اس پر ڈالا جائے. یہ علاج ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی علاج معاشرے میں دیکھے جاتے ہیں, یہ تعویذ ہیں, یہ جوتا لٹکایا ہوا ہے, یہ فلاں چیز لٹکائی ہوئی ہے, یا فلاں کے چکر لگا لیے جائیں, فلاں کام کر لیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ علاج قرآن و سنت کے مطابق بتایا گیا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی علاج ہیں وہ غیر شرعی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلے کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس پر خصوصی جو علاج ہے, علاج معالجہ ہے, تدابیر ہیں, ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اللہ رب العالمین ہم تمام کو, ہمارے اہل و عیال کو, ہماری جانوں کو, مالوں کو, عزتوں کو اللہ رب العالمین اپنی پناہ میں رکھے, نظر بد سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.